اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لهم مما كتبت أيديهم وویل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. یہاں پہ یہ رکوع جو ہے یہ ختم ہوتا ہے. اب لفظی ترجمہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں. فویلن پس ویل کہتے ہیں ہلاکت کو، اور یہ بطور بددعا کے استعمال یہ لفظ ہوتا ہے، اور جب یہ خدا کی طرف منسوب ہو کے لفظ استعمال ہو، مطلب یہ کہ اس بات کا کرنے والا خدا ہو، تو مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک بطور فیصلے کے بعد جاری کی جا رہی ہے. فویلن پس ہلاکت ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یکتبون یہ کتبہ سے نکلا ہے. کتبہ کہتے ہیں لکھنے کو، کتاب کہتے ہیں وہ چیز جو لکھی گئی ہوئی ہو. یکتبون وہ لکھتے ہیں. مراد ہے پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ الکتابہ خاص کتاب ہے جس کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے. بی ایدیہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ. عید جمع ہے ید کی، ید کہتے ہیں یا یدن کہتے ہیں ہاتھ کو. ایدی کا مطلب ہوتا ہے ہاتھوں، اور ایدیہم یا ایدیہم کا مطلب ہوتا ہے ان کے ہاتھ. جو دعا ہے ایدہ اللہ، یہ بھی اسی سے نکلا ہے کہ ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ مضبوط کرے. ثم پھر یقولون وہ کہتے ہیں، ھذا یہ من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے. لیشترو تاکہ وہ لے لیں یا وصول کر لیں، بھی اس کے ذریعے سے، ثمنن قیمت، قلیلہ تھوڑی سی. بامحاورہ ترجمہ میں آیت کے آخر پہ کر دوں گا، ابھی اگلا فقرہ اس کا رہتا ہے آیت کا. فویلن پس ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما من سے، ما جو، یہ اصل میں دو لفظ ہیں من اور ما، جسے ملا کے مما لکھا گیا ہے. فویل لہم مما کتبت پس ہلاکت ہے ان کے لیے جو کتبت لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے. مراد یہ ہوگی کہ اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا ان کے لیے ہلاکت ہے. وویلن اور ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما اس کی وجہ سے، یکسبون جو وہ کماتے ہیں. عربی میں یہ لفظ نکلا ہے کسبہ سے. کسبہ کہتے ہیں کمانے کو، اور یکسبون کا مطلب ہوتا ہے وہ کماتے ہیں یا وہ کمائیں گے. بامحاورہ ترجمہ ہے اس آیت کا. بس ہلاکت ہے ان کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ وہ اس کے بدلے کچھ معمولی قیمت وصول کر لیں. بس ہلاکت ہے ان کے لیے اس کے نتیجے میں جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں. اس آیت میں یہودیوں کے علماء کا ذکر ہے.
علماء کا اس طرح سے ذکر ہے کیونکہ یہاں پہ ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو کتاب کو اپنی ہاتھ سے لکھتے ہیں، یعنی کہ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، اور پھر یہ کہ لوگوں میں وہ اس بات کی تشہیر کرتے ہیں کہ دیکھو یہ در حقیقت خدا کا کلام ہے۔ یہاں پہ بعض لوگ یہ اس سے استنباط کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ گویا قرآن پاک کی بھی مثال کے طور پہ یا کسی بھی کلام الہی کی خوش خط کرنے کی بھی اجازت نہیں، اس کو لکھنے کی بھی اجازت نہیں، قلمی نسخوں کو بنانے کی اجازت نہیں، حالانکہ یہ مراد نہیں۔ مراد یہاں پہ یہ ہے کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں، یہود میں بھی گزرے ہیں اور مسلمانوں میں بھی ہیں، انفارچونیٹلی مسلمانوں میں بھی گزرے ہیں، جو اپنی طرف سے باتیں بناتے تھے اور منسوب کر دیتے تھے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، یا یہ کہ یہ خدا کی باتیں ہیں، یا یہ کہ یہ جو کتاب ہے جو بھی شریعت ہوتی تھی اس کی طرف منسوب کر دیتے تھے کہ یہ شریعت کی منشا ہے۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں نے 3 طرح کے گناہ کمائے۔ اس سے پچھلی آیات میں ذکر تھا جہال کا، جہال کہتے ہیں جاہل کی جمع، کہ جاہل لوگ جو عوام الناس ہیں، عوام کا نام ہیں، وہ اپنے علماء کی باتیں سنتے تھے، اور علماء چونکہ خود غلط فتوے دیتے تھے لہٰذا عوام ان غلط فتووں پہ چلتی تھی۔ پہلے تو یہ فرمایا کہ ان لوگوں کو عوام کو گمراہ کرنے کی وجہ سے عذاب ملے گا، پھر فرمایا اس وجہ سے بھی عذاب ملے گا کہ اپنی طرف سے باتیں لکھتے ہیں اور خدا کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، گویا خدا پہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ اور تیسری وجہ جو یہاں پہ بیان کی گئی یہودیوں کے علماء کو جو عذاب دیا جائے گا، جو سزا دی جائے گی، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ایسا کیا بھی تو کسی نیک نیتی سے نہیں کیا بلکہ غلط غرض اس کے پیچھے تھی۔ بعض دفعہ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں لیکن پیچھے ان کی غرض جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے، نیت اچھی ہوتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کی نیت اچھی ہی کیوں نہ ہو، اگر کام غلط ہے تو وہ غلط ہے۔ مثلا اگر آپ یہ نیت رکھیں کہ جی میں اس نیت سے جھوٹ بولتا ہوں تاکہ لوگ جو ہیں وہ اچھے کاموں کی طرف آئیں یا صلح صفائی ہو جائے، تو جھوٹ تو جھوٹ ہے، بس اس کو کسی بھی رنگ میں دیکھا جائے اس کو نیکی کا لبادہ نہیں پڑھایا جا سکتا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہا ہے کہ یہودی علماء کو سزا کیوں ملے گی، اس وجہ سے کہ وہ اپنی طرف سے خدا کی طرف باتیں لکھ کے منسوخ کر دیتے تھے، اور غرض یہ ہوتی تھی کہ کوئی نیکی کی بات لوگوں میں نہ پھیلے، بلکہ غرض یہ ہوتی تھی کہ اس کے ذریعے سے وہ لوگوں سے کوئی قیمت وصول کر لیں، لوگوں میں ان کی پذیرائی ہو، لوگ ان کی تعریفیں کریں، لوگوں میں ان کا ایک سکہ بیٹھ جائے، اور یہ غرض تھی دنیا کمانے کی، جس کی وجہ سے یہ 3 گنا جو عذاب ہے ان کے ذمے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا۔ اگلی آیت پر چلتے ہیں۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، لن تمسنا، ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں، لن ہرگز نہیں، تمسا، تمسا کا مطلب ہوتا ہے وہ چھوتی ہے، نا نون الف آخر پہ لگائیں تو مطلب ہوتا ہے ہمیں، لن تمسنا ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی، کیا چیز؟ النار، ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی، الا سوائے ایامن، دنوں کے، معدودہ گنتی کے چند، قل تو کہہ دے، اتخذتم، کیا، اتخذتم، اتخذتم کا مطلب ہوتا ہے تم نے پکڑا ہے، تو کہہ دے اتخذتم، کیا تم نے پکڑا ہے، عند اللہ، اللہ کی طرف سے، عہدن، کوئی وعدہ، فلن یخلف اللہ، فلن پس ہرگز نہیں، یخلفا، یخلفا کہتے ہیں وہ خلاف ورزی کرے گا، اللہ، اللہ، عہدہ، اپنے عہد کی، ام، یا، تقولون، تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ پر، یہ عربی کا محاورہ ہے، جب کہتے ہیں تقولوا علی اللہ تو مراد ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف منسوب کر کے کوئی بات کرنا، ام تقولون علی اللہ، کیا تم اللہ کی طرف منسوب کر کے بات کرتے ہو، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، با محاورہ ترجمہ ہوگا، اور وہ کہتے ہیں ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، تو کہہ دے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے، بس اللہ ہرگز اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، یا پھر تم خدا کی طرف ایسی باتیں منسوب کر رہے ہو جن کا تمہیں کوئی علم نہیں۔ یہود کے ہاں اس قسم کی باتیں مشہور تھیں
کہ لوگ جب ان کے پاس آتے علماء وغیرہ کے پاس تو وہ انہیں کہتے کہ دیکھو تمہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہونا چاہیے، کسی قسم کی کوئی فکر کی بات نہیں، اگر تم سے فلاں گناہ ہو جاتا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں، اس لیے کیونکہ گنتی کے تو چند تھوڑے سے دن ہوں گے جس میں خدا کی طرف سے تمہیں سزا ملے گی، پھر تو جنت ہی جنت ہے۔ حالانکہ جو خدا کا عذاب ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں ہو سکتا، چہ جائے کہ یہ کہ کہا جائے کہ گنتی کے ہی تو چند دن ہیں۔ بس یہ باتیں بھی وہ اپنی طرف سے گھڑتے تھے، اور اسی بات کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، تو کہہ دے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ بس اللہ ہرگز اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، یا پھر تم خدا کی طرف ایسی باتیں منسوب کر رہے ہو جن کا تمہیں کوئی علم۔ اگلی آیت ہے بلا، بلا کہتے ہیں کیوں نہیں، بلا من کا سبا، بلا کیوں نہیں، من کا سبا جس نے کمایا، سیئتن برائی یا بدی، وَأَحَاطَتْ اور اس نے احاطہ کر لیا، یعنی کہ اس بدی نے احاطہ کر لیا بھی اس کا، یعنی کہ کوئی شخص بدی کمائے یا بدی کرے اور اس کی بدی اس کا احاطہ کر لے، خطیئتہ اس کی خطاؤں نے اس کو گھیر لیا، خطیئتہ اس کی خطائیں، فَأُولَئِکَ پس وہی تو ہے، اصحاب النار، اصحاب کہتے ہیں لوگوں کو، النار آگ، پس وہی تو ہیں آگ والے، یعنی کہ آگ میں ڈالے جانے والے لوگ، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ایک لمبا عرصہ رہنے والے، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عملوا انہوں نے اعمال وہ اعمال بجا لائے یا انہوں نے عمل کیے، کس قسم کے، الصالحات نیک، یہ صالحہ کی جمع ہے، اور صالحات کہتے ہیں جو نیک نیکیاں ہوں، یعنی کہ نیک اعمال کا ذکر ہو رہا ہے، اولئک وہی تو ہیں، اصحاب الجنہ جنت والے لوگ، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے۔ پچھلی آیت میں اصحاب النار کا ذکر کر کے فرمایا ہم فیہا خالدون، یہاں پہ اصحاب الجنہ کا ذکر کر کے فرمایا ہم فیہا خالدون، لیکن دونوں کے ترجمے میں فرق ہے۔ جب جہنم کے لوگوں کا ذکر کیا تو جہنم کے بارے میں فرمایا، ترجمے میں خلیفۃ مسیح رابع نے ترجمہ یہ کیا کہ وہ جہنم میں ایک لمبے عرصے تک رہنے والے، لیکن جب جنتیوں کا ذکر کیا تو ترجمے فرمایا وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ جب خالد کا لفظ جہنم کے لیے آئے تو مراد یہ ہوتی ہے کہ جہنم ایک لمبا عرصہ رہے گی، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ ختم ہو جائے، اور اس کی طرف قرآن پاک کی متفرق آیات سے بھی نشاندہی ہو جاتی ہے، اور احادیث میں تو بہت زیادہ احادیث مل جاتی ہیں جو اس بارے میں بطور ثبوت کے پیش کی جاتی ہیں کہ جہنم ابدی نہیں، جہنم کو بالآخر ایک وقت پہ فنا ہے، لیکن اس کے مقابل پر جنت جو ہے وہ اس کے کہیں پہ بھی ختم ہونے کا ذکر نہیں آتا، نہ قرآن میں ذکر آتا ہے نہ حدیث میں ذکر آتا ہے۔ اسی لیے جنت کے لیے جب خالد کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو مراد ہوتی ہے ہمیشہ کی، کہ وہ ہمیشہ رہے گی، لیکن جب جہنم کے لیے لفظ خالد استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ ایک لمبا عرصہ۔ خالد کے لفظ کے دونوں معنی پائے جاتے ہیں، بہت لمبا عرصہ اور ہمیشہ، پس جہنم کے لیے بہت لمبا عرصہ مراد ہوگا اور جنت کے لیے ہمیشگی کا مفہوم اس میں پایا جائے گا۔ آگے چلتے ہیں، وَإِذْ اور جب، اخذنا ہم نے لیا، میثاقا میثاق یعنی کہ عہد، وعدہ، کانٹریکٹ، بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے۔ قرآن پاک میں کئی میثاقوں کا ذکر ہے، میثاق بنی اسرائیل کا بھی ذکر ہے جو بنی اسرائیل سے خدا تعالیٰ نے کانٹریکٹ کیا، عہد لیا، وعدہ لیا، اسی طرح سے میثاق النبیین کا بھی ذکر ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کے اپنے وقت پر اس کو بیان کیا جائے گا۔ یہاں پہ یہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی بعض آیات میں بعض رکوعوں میں اس میثاق کا ذکر کیا تھا، لہٰذا یہاں پہ اب اس میثاق کی قدر تفصیل اللہ تعالیٰ بیان فرمانے لگا ہے۔ فرمایا وہ میثاق کیا تھا، یہ تھا کہ لا تعبدون، لا نہیں تعبدون تم عبادت کرتے ہو، یعنی کہ تم عبادت نہ کرو، الا اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، مراد یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کرنی، وبالوالدین اور یہ بھی کہ بالوالدین والدین کے ساتھ احساناً احسان کا سلوک کرو، وذل قربا اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کا سلوک کرو،
والیتاما، اور یتاما کے ساتھ بھی احسان کا سلوک کرو، والمساکینی، اور مسکینوں کے ساتھ بھی احسان کا سلوک کرو، وقولو، اور کہو، للناسی، لوگوں کو یا لوگوں سے، حسنا کا مطلب ہوتا ہے نیک بات، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور یہ بھی کہ تم نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو، ثم، پھر، تولیتم، تم پھر گئے، الا قلیلا، سوائے تھوڑوں کے، منکم، تم میں سے، مراد یہ ہے کہ گنتی کے چند لوگ تھے تم میں، ان کو چھوڑ کے باقی سب لوگ جو تھے وہ صداقت سے پھر گئے، وَأَنْتُمْ مُورِدُونَ، اور تم اعراض کرنے والے تھے، تم بہانے بنانے والے تھے۔ یہاں پہ ایک میں آپ کے ساتھ بعض واقعات بھی شیئر کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں لوگ جب اپنے علماء کے پاس جاتے تو جو علماء تھے وہ ان کو قسم کے بہانے بنا کے دیتے کہ دیکھو اگر تم نے فلاں گناہ کرنا ہے، فلاں خطا کرنی ہے، تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ تم یہ بہانہ بنا کے تو یہ گناہ کر لو، اس طرح سے تم خدا کے حضور یہ کہہ سکو گے کہ میں نے تو فلاں کام اس وجہ سے کیا تھا اور اس وجہ سے وہ گناہ متصور نہیں ہو سکتا۔ انفارچونیٹلی مسلمانوں میں بھی بدقسمتی سے اس قسم کے علماء پیدا ہوئے جو اس قسم کے جاہلانہ فتوے دیتے تھے اور اس قسم کی باتیں نکالا کرتے تھے، بہانے تلاش کیا کرتے تھے۔ لہذا ذکر آتا ہے کہ باقاعدہ ایک کتاب الحیل تیار کی گئی۔ کتاب الحیل کا مطلب ہوتا ہے ہیل، ہیلے کی جمع ہے، اور ہیلا کہتے ہیں بہانے کو۔ باقاعدہ ایک ایسی کتاب تیار کی گئی جس میں مختلف گناہوں کو کرنے کے لیے مختلف جواز اور طریقے اور بہانے تلاش کیے گئے اور بتایا گیا کہ اگر یہ گناہ کرنا ہے تو اس کا یہ طریقہ اختیار کرو، یہ گناہ کرنا ہے تو اس کا یہ طریقہ اختیار کرو۔ مولانا دوست محمد صاحب شاہد رحمہ اللہ علیہ، تاریخ احمدیت کے مصنف، مورخ احمدیت، آپ نے کافی مضامین اسلام کی خدمت میں، جماعت کی خدمت میں تحریر فرمائے۔ آپ کے بعض مضامین الاسلام کے اوپر موجود ہیں، انہی میں سے ایک مضمون میں آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس کا نام ہے واعظوں کی باریک چالیں، کتاب الحیل۔ مولانا تحریر فرماتے ہیں احکام شریعت کو مختلف طریقوں اور حربوں سے ٹالنے یا بدلنے کا فن علماء ظواہر اور عوامی خطیبوں اور فقہا کا پسندیدہ موضوع اور دلچسپ مشغلہ رہا ہے، حتیٰ کہ مغل شہنشاہ حضرت محی الدین اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے زیر نگرانی چوٹی کے علماء نے تقریباً 8 برس میں 10 لاکھ روپے کے صرف سے کتاب فتاوی عالمگیری مرتب کی۔ یہ کتاب تھی جس میں اس وقت تک کے موجودہ تمام فتاوا جو تھے مختلف کتابوں سے، سب کے سب فتاوا جو ایشو کیے گئے تھے ان کو اکٹھا کر کے یکجا کر دیا گیا تھا۔ لکھتے ہیں کتاب فتاوی عالمگیری مرتب کی تو اس میں کتاب الحیل کا خاص طور پر اضافہ کیا اور ایسے ہیلے وضع کیے کہ انسان ورطہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ آخر میں اس فن کو شرعی تقدس عطا کرنے کے لیے ایک بزرگ شیخ ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ کی طرف یہ حکایات یعنی کہانیاں منسوب کی گئیں غلط طور پر، کہ انہوں نے اپنے خادم کو مستقل حکم دے رکھا تھا کہ اگر کوئی شخص میری ملاقات کے لیے آئے تو اسے کہہ دینا کہ شیخ یہاں نہیں ہے، اور یہ مراد لینا کہ جہاں تو کھڑا ہے وہاں نہیں کھڑے۔ اور اگر کوئی شخص ان سے کوئی چیز مستعار مانگتا، یعنی کہ بورو کرنے کے لیے کوئی چیز مانگتا شیخ ابراہیم نخعی سے، اور وہ انہیں دینا منظور نہ ہوتا تو اپنا ہاتھ زمین پر رکھ دیتے اور فرماتے کہ وہ شے یہاں نہیں ہے، اور مراد یہ ہوتی کہ اس جگہ جہاں ہاتھ رکھا ہے یہ چیز نہیں۔ تو اس قسم کے بہانے لوگوں نے بنائے، علماء نے، اور ان کو شیخ ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ کی طرف جان بوجھ کر غلط طور پر انہوں نے منسوب کر دیا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ آتا ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے مولوی وحید الدین سلیم صاحب کے سامنے ذکر کیا کہ اس نے غصے میں اپنی بیوی سے کہہ دیا ہے کہ تجھ پر 3 طلاق۔ مولوی لوگ کہتے ہیں
کہ طلاق پڑ گئی، اب صلح کی کوئی صورت نہیں، خدا کے لیے میری مشکل آسان فرمائے۔ مولوی صاحب نے اس سے دریافت کیا کہ کیا تم نے طلاق تے سے دی تھی یا توئیں سے؟ اس شخص نے کہا میں تو ان پڑھ آدمی ہوں۔ مولوی صاحب نے کہا بس معلوم ہو گیا، تو نے تے سے طلاق دی تھی، اور تے سے کبھی طلاق نہیں پڑ سکتی، کیونکہ تے سے طلاق کے معنی ہیں آ محبت کے ساتھ مل کر بیٹھے۔ تو بے فکر ہو کر اپنی بیوی کو گھر لیا، اور اگر کوئی اعتراض کرے تو صاف کہہ دینا میں نے تو تے سے طلاق دی تھی، توئیں سے نہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے، کہتے ہیں کہ جناب رحمت اللہ سبحانی لدھیانوی لکھتے ہیں کہ بساط ہند سلطنت مغلیہ کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے عہد میں مفتی صدر الدین آزردہ قاضی القضات کے عہدے پر مامور تھے، یعنی کہ جو مین جج تھا سپریم کورٹ کا اسلامی۔ ایام غدر میں باغیوں نے تمام علماء وقت سے فتوی جہاد پر دستخط کروائے، جو ذرا بھی انکار کرتا اسے موت کے گھاٹ اتار دیتے۔ فتوے کو مکمل کرنے کے لیے سب سے آخر میں آپ کے سامنے بھی فتوی جہاد برائے دستخط پیش کیا گیا، جس پر تمام علماء نے فتوی بالخیر کے الفاظ لکھ کر اپنے اپنے دستخط کیے ہوئے تھے۔ خوف جان سے آپ کو بھی مجبوراً انہی الفاظ لکھ کر دستخط کرنے پڑے۔ غدر فرض ہونے کے بعد عدالت فوجی نے دوسرے مجرموں کی طرح آپ سے بھی دریافت کیا کہ یہ دستخط آپ کے ہیں؟ آپ نے کہا دستخط تو ضرور میرے ہیں، لیکن الفاظ نوشتہ کو بغور ملاحظہ فرمائیے۔ چنانچہ جانچنے پر معلوم ہوا کہ بالخیر کی خے کا نقطہ نہ تھا، جس سے وہ الفاظ فتوی بالخیر کی جگہ فتوی بالجبر بن گئے، اور ایک نقطے کی کمی کی وجہ سے ان کی جان بچ گئی۔ تو علماء نے اس قسم کے جو بہانے تلاش کیے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے یا مختلف قسم کے گناہ کرنے کے لیے، ان کا باقاعدہ ایک کتاب میں ذکر کیا گیا ہے، اور اس کا کتاب الحیل کہتے ہیں۔ خیر، یہ بعض واقعات تھے جو مجھے بڑے دلچسپ معلوم ہوئے، اور میں نے یہ سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ باتیں شیئر کی جائیں کہ کس طرح سے مولویوں نے اسلام کے نام پر، خدا کے نام پر لوگوں کو گمراہ کیا۔ اگلی آیت میں چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب اخذنا ہم نے لیا یا ہم نے پکڑا، میثاقکم تمہارا عہد یا تم سے عہد ہم نے لیا۔ وہ کیا تھا عہد؟ مزید اس کی تفاصیل جاری ہیں۔ لا تسفکون، نہیں تسفکون تم بہاؤ گے، دماءکم اپنا خون، مراد یہ کہ تم آپس میں کسی کا خون نہیں بہاؤ گے، اپنے لوگوں کا خون نہیں بہاؤ گے، ان کو قتل نہیں کرو گے۔ ولا تخرجون، اور نہیں تم خارج کرو گے، یعنی کہ تم نہیں نکالو گے، انفسکم اپنے لوگوں کو، من دیارکم اپنے گھروں سے۔ دیار کا لفظ گھر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بستی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آبادی کا ترجمہ کیا کہ اپنی آبادیوں سے اپنے لوگوں کو نہیں نکالو گے۔ ثم پھر اقررتم تم نے اقرار کیا تھا، وانتم تشہدون اور تم اس بات پر گواہ تھے۔ تشہد جو ہے، یہ تشہدون کا جو لفظ ہے یہ شاہدہ سے نکلا ہے، اور شاہدہ کا مطلب ہوتا ہے شاہد ہونا، کسی بات کا گواہ ہونا۔ تشہدون تم گواہی دیتے تھے، یا یہ کہ تم گواہ تھے۔ اور جب ہم نے تمہارا میثاق لیا کہ تم آپس میں اپنا خون نہیں بہاؤ گے اور اپنے ہی لوگوں کو اپنی آبادیوں سے نہیں نکالو گے، اس پر تم نے اقرار کیا اور تم اس بات کے گواہ تھے۔ ثم پھر انتم تم لوگ، ہاؤلائی کہتے ہیں وہ تقتلون انفسکم، تم تو وہ لوگ ہو، تقتلون انفسکم تم نے قتل کیا یا تم قتل کرتے ہو، انفسکم اپنی جانوں کا یا اپنے لوگوں کا۔ مراد یہ ہوگی کہ اس کے باوجود تم وہ ہو کہ اپنے ہی لوگوں کو قتل کرتے ہو۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ، تخرجون کہتے ہیں تم نکالتے ہو، فریقاً گروہ کو، منکم اپنے میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، ان کی بستیوں سے تم ان کو نکال دیتے ہو، یعنی کہ اپنے ہی بعض لوگوں کو اپنی بستیوں میں سے ان کو نکال دیتے ہو، ایگزائل کر دیتے ہو۔ تظاہرون، ظاہرہ کہتے ہیں ایک دوسرے کی پشت پناہی کرنا، ایک دوسرے کی
مدد کرنا. بس یہاں پہ مراد ہے تظاہرون، تم ایک دوسرے کی پشت پناہی کرتے ہو، علیہم ان کے خلاف. علا کا لفظ پر آتا ہے، لیکن یہاں پہ جو سیاق و سباق ہے وہ بتاتا ہے کہ یہاں پہ بات چل رہی ہے بعض لوگوں کے خلاف، اپنے ہی لوگوں میں سے بعض لوگوں کے خلاف بعض دوسرے یہودی جو تھے وہ ایک دوسرے کی پشت پناہی کرتے تھے، مدد کرتے تھے. کس بات پر؟ فرمایا بالاسمی، گناہ پر، والعدوان، عدوان کہتے ہیں ظلم کو، زیادتی کو. بس با محاورہ اس کا ترجمہ ہوگا کہ اس کے باوجود تم وہ ہو کہ اپنے ہی لوگوں کو قتل کرتے ہو، اور تم اپنے میں سے ایک فریق کو ان کی بستیوں سے نکالتے ہو، تم گناہ اور ظلم کے ذریعے ان کے خلاف ایک دوسرے کی پشت پناہی کرتے ہو. وَإِن يَأْتُوكُمْ، اور ان اگر، یاتوکم کا مطلب ہوتا ہے وہ تمہارے پاس آئیں. اسارا جو ہے یہ اسیر کی جمع ہے، اور اسیر کہتے ہیں بندی کو یا جو قید میں ڈال دیا جائے. بس اسارا کا مطلب ہوگا قیدی. وَإِن يَأْتُوكُمْ اسارا، اور اگر وہ تمہارے پاس بطور قیدی بنا کر لائے جائیں، تفادوہم، تم ان سے فدیہ لیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ، جبکہ حرام ہے ایسا کرنا، علیکم، تمہارے پر، اخراجہم، ان کا نکالا جانا. مراد یہ ہوگی کہ اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیتے ہو، جبکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام. افتؤمنون، پس کیا تم مانتے ہو یا ایمان لاتے ہو، ببعض الکتاب، کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لاتے ہو، وتکفرون، اور تم انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو، ببعض، اس کے بعض دوسرے حصوں، یعنی کہ بعض حصوں پر تو کتاب کے ایمان لے کر آتے ہیں اور بعض دوسرے حصوں کا انکار کر دیتے ہیں. فما جزاؤ، فما کا مطلب ہوتا ہے پس کیا، یا یہ کہ پس نہیں. فما جزاؤ، پس نہیں ہے جزا، من یفعل، من جو یفعل کرتا ہے، ذالکا ایسا، منکم تم میں سے، پس نہیں ہے جزا اس کے لیے جو ایسا کرتا ہے تم میں سے، الا خزیون، سوائے ذلت کے، فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں. مراد ہے پس تم میں سے جو ایسا کرے اس کی جزا دنیا کی زندگی میں سخت ذلت کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے. وہ لوگ جو کتاب کی یعنی کہ شریعت کی بعض باتوں پر تو ایمان لاتے ہیں اور بعض باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کا ذکر ہے کہ ان کے اوپر خدا کی طرف سے رسوائی جو ہے وہ لکھ دی گئی ہے ان کے حصے میں، اس دنیا کی زندگی میں ان کے لیے سوائے ذلت اور رسوائی کے اور کیا ہے. فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یوم آخرت پر، قیامت کے دن، یردون، وہ لوٹائے جائیں گے. یردون رد سے نکلا ہے، رد کہتے ہیں لوٹانے کو، یردون وہ لوٹائے جائیں گے، الا طرف اشد العذاب، شدید عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، یعنی کہ اور قیامت کے دن وہ سخت تر عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. وما اللہ، اور نہیں ہے اللہ، بغافل، غافل یعنی غفلت، اور اللہ اس بات سے غافل نہیں ہے. اما این کے ساتھ جب لکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے جو. اما تعملون، تم عمل کرتے ہو، مراد ہے اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو. اگلی آیت ہے اولئک، وہ لوگ، الذین، جو، اشتروا کا مطلب ہوتا ہے لیا، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، بالآخرتی، آخرت کے بدلے. فلا یخفف عنہم، فلا پس نہیں، یخفف وہ کم کیا جائے گا، تخفیف کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب کو، ولا ہم ینصرون اور نہ ہی وہ، ولا اور نہیں، ہم وہ، ینصرون وہ مدد دیے جائیں گے. یہ لفظ نصرہ سے نکلا ہے، نصرت بھی اسی سے ہے، ناصر بھی اسی سے ہے، منصور بھی لفظ اسی سے نکلا ہے. اس رکوع کی جو ہے تلاوت رہ گئی تھی، میں اس پہلے رکوع کی یہ جو اس کا بھی ہم نے ترجمہ کیا ہے اس کی تلاوت کر دیتا ہوں، اس کے بعد اگلا جو رکوع ہے اس کی تلاوت کر کے تو اس کو بھی انشاءاللہ کوشش کر کے آج ختم کرتے ہیں. اس رکوع کی تلاوت ہے
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. یہاں پہ یہ 10واں رکوع تھا جس کا ترجمہ ہم پہلے کر چکے ہیں، یہ ختم ہوا. یہاں سے اگلا رکوع جو ہے اس کی تلاوت شروع ہوتی ہے اور اس کا انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کر کے ترجمہ آج ہم مکمل پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس رکوع کی تلاوت کرتا ہوں جو اب ہم شروع کرنے لگے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ
من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. یہ رکوع نمبر 11 تھا جس کی تلاوت ابھی آپ کے سامنے کی گئی ہے. اب اس کے شروع سے جو آیات ہیں ان کا ترجمہ لفظاً لفظاً پڑھتے ہیں. فرمایا وَلَقَدْ اور لقد یقیناً آتینا ہم نے دیا موسیٰ کتابہ موسیٰ کو کتاب اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. وقفینا اور ہم نے پے در پے بھیجے یعنی کہ یکے بعد دیگرے یا یہ کہ مسلسل بھیجے. من بعدی ہی اس کے بعد یعنی موسیٰ کے بعد بالرسل رسول رسل کی رسل جو ہے وہ رسول کی جمع ہے مراد ہوں گی خدا کے رسول ترجمہ ہے. اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد بھی مسلسل رسول بھیجتے رہے. وآتینا اور ہم نے دیا عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کو یعنی عیسیٰ مریم کے بیٹے کو کیا دیا البینات بینات کہتے ہیں کھلے کھلے نشان. وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے تائید کی اس کی کس طرح سے تائید کی خدا نے فرمایا بروح القدس بروح القدس روح قدس کے ساتھ یا روح القدس کے ساتھ. روح القدس در حقیقت حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا نام. افکلما کیا پس فا پس کلما جب کبھی افکلما پس کیا جب بھی جاءکم تمہارے پاس آیا رسول کوئی رسول بما اس کے ساتھ لا تہوا کا مطلب ہوتا ہے کہ نہیں پسند آئی انفسکم تمہارے نفوس کو یعنی کہ تمہیں اس کی بات پسند نہیں آئی جو تمہارے پاس رسول لے کر آیا. تم نے کیا نتیجہ اختیار کیا کیا عمل اختیار کیا استکبرتم تم نے استکبار سے کام لیا تکبر کرنے لگے. ففریقاً کذبتم بس ایک فریق کو خدا کے رسولوں میں سے ایک فریق کو کذبتم تم نے ان کی تکذیب کر دی یعنی کہ ان کو جھٹلا دیا. وفریقاً تقتلون اور بعض دوسروں کو یا یہ کہ دوسرے گروہ کو رسولوں کے تم نے قتل کر دیا یا قتل کرنا چاہا یا یہ کہ قتل کرنا چاہتے ہو. بامحاورہ ترجمہ یوں بنے گا پس کیا جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسی باتیں لے کر آئے گا جو تمہیں پسند نہیں تو کیا تم استکبار کرو گے اور ان میں سے بعض کو تم جھٹلا دو گے اور بعض کو تم قتل کر دو گے. وقالو اور انہوں نے کہا قلوبنا ہمارے دل قلوب قلب کی جمع ہے قلب کہتے ہیں دل کو قلوب کہتے ہیں دلوں کو. قلوبنا ہمارے دل غلفن پردہ ہیں. آیت یہ ہے کہ ان یہودیوں نے کہا کہ ہمارے دل تو پردہ ہیں مراد یہ ہے کہ مجسم پردہ ہے یعنی کہ پردے میں. بل کا مطلب ہوتا ہے بلکہ بل لعنہم اللہ اللہ نے لعنت کی ان پر بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے. فقلیلاً پس بہت ہی تھوڑا ما یؤمنون جو وہ ایمان لاتے ہیں یعنی کہ بہت ہی کم وہ ایمان لاتے ہیں.
یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کا لفظ ان لوگوں کے لیے استعمال فرمایا ہے. مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جلدی سے لفظ لعنت کا مطلب بھی عربی زبان کے مطابق، عربی لغات کے مطابق میں بیان کر دوں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں کہ لعنت کا مطلب ہے کہ ایک شخص کا دل سیاہ ہو گیا. یہ مفہوم میں بیان کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں، لیکن مفہوم حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہی کی کتب سے اخذ ہے. فرمایا کہ لعنت کہتے ہیں کہ جب ایک شخص کا دل سیاہ ہو جائے اور وہ خدا سے دور ہو جائے اور خدا اس سے دور ہو جائے، اور وہ خدا کا دشمن ہو جائے اور خدا اس کا دشمن ہو جائے. اور ایسا شخص جو ہوتا ہے وہ جب خدا کا دشمن ہوگا تو لازمی بات ہے وہ شیطان کا دوست بن جائے، اور جب خدا سے دور ہوگا تو شیطان کے قریب. تو یہ مضمون ہے جو لفظ لعنت کے اندر پایا جاتا ہے، اور بہت بڑی بات ہے. یہود جو تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی اس قسم کے الفاظ استعمال کیے، اور جو اس کا رد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا وہ انشاءاللہ آگے چل کر قرآن پاک میں جب ہم اس مقام پر پہنچیں گے تو اس کا وہاں پہ میں جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ ذکر اور جواب بیان کر دوں گا. ابھی مضمون کو آگے بڑھاتے ہیں. ولما، اور جب، جاءہم کا مطلب ہوتا ہے ان کے پاس آیا، کتاب مطلب ہے کہ جب ان کے پاس کتاب آئی، من عند اللہ، خدا کی طرف سے. من سے اندا کا مطلب ہوتا ہے طرف. من عند اللہ، خدا کی طرف سے. مصدقن، تصدیق کرتے ہوئے، تصدیق کرنے والا، صداقت بیان کرنے والا. یہ تصدیق، صداقت، مصدق، یہ سارے الفاظ اسی سے صدق سے نکلے ہیں، اور صدق کہتے ہیں سچائی کو. بس مراد یہ ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی کتاب خدا کی طرف سے آئی جو تصدیق کرتی تھی، صداقت بیان کرتی تھی، کس بارے میں؟ لما، اس کی جو معہم تمہارے پاس ہے. وکانو، من قبل، جبکہ وہ اس سے پہلے، یستفتیہون، وہ مدد مانگا کرتے تھے. یہ جو لفظ ہے یستفتیہون یہ فتح سے نکلا ہے. فتح کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کھول دینا. فتح کا لفظ بھی جو ہے وہ اسی سے نکلا ہے. فتح جس کو ہم وکٹری کہتے ہیں، جس کو ہم جیت کہتے ہیں، وہ بھی اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ جیت کے لیے انسان کے لیے مزید دروازے کھول دیے گئے. یستفتیہون، وہ مدد مانگا کرتے. علی الذین، ان کے خلاف، کفروا، جنہوں نے کفر کیا. تو ترجمہ اس کا یوں بنتا ہے، اور جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایک ایسی کتاب آئی جو اس تعلیم کی جو ان کے پاس تھی تصدیق کر رہی تھی، جبکہ حال یہ تھا کہ اس سے پہلے وہ ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کفر کیا اللہ سے مدد مانگا کرتے تھے. فلما، پس جب، جاءہم، ان کے پاس آئی، ما کہتے ہیں جو، عرفو، انہوں نے پہچان لیا یا انہوں نے پہچانا، کفروا بھی، انہوں نے انکار کر دیا اس پہ. بامحاورہ ترجمہ ہوگا بس جب وہ ان کے پاس آ گیا جسے انہوں نے پہچان لیا تو پھر بھی اس کا انکار کر دیا. فلعنت اللہ علی الکافرین، پس لعنت ہے خدا کی کافروں پر. اگلی آیت ہے بئسما. بئسما کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی برا ہے. بئسما اشتروا، اشتروا کا مطلب ہوتا ہے خریدنا، خریدا. اشتروا، انہوں نے خریدا. بئسما اشتروا بھی، بہت ہی برا ہے جو انہوں نے خرید لیا ہے. انفسہم، اپنے نفوس کے ذریعے سے. کیا خریدا ہے؟ ان یکفروا، کہ وہ انکار کر دیں، بما، اس پر، انزل اللہ، جو اللہ نے نازل فرمایا، بغین، بغاوت کرتے ہوئے. ان ینزل اللہ، کہ اللہ نازل کرے، من فضلہ، من فضلہ، اپنے فضل میں سے، علی من یشاء، علی جو، من، علی پر، من جو، یشاء وہ چاہے. مراد یہ ہے کہ جس پر چاہے. من عباد ہی، اپنے بندوں میں سے. بامحاورہ ترجمہ ہوگا بہت برا ہے جو انہوں نے اپنے نفوس بیچ کر ان کے بدلے میں حاصل کیا کہ اس حق کا انکار کر رہے ہیں جو اللہ نے اتارا ہے، اس بات کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل نازل کرتا ہے.
فباؤ، فا پس باؤ، یہ لفظ پہلے بھی آیا ہے، اور باؤ کا مطلب ہوتا ہے وہ لوٹے، بغضب، غضب کے ساتھ، غصے کے ساتھ خدا کے، الا غضب یا الا غضب، غضب پر غضب لے کر لوٹے، وللکافرین، اور کافروں کے لیے ہے عذاب مہین، عذاب کہتے ہیں سزا کو، اور مہین کہتے ہیں رسوا کر دینے والا، مہین کہتے ہیں رسوا کرنے والے کو، اور یہ لفظ نکلا ہے اہانت سے، ہے کے ساتھ، دو آنکھوں والی ہے کے ساتھ۔ اہانت کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ذلت اور رسوائی سے یاد کرنا، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ انی مہین، کہ میں ذلیل و رسوا کر دوں گا، من اراد اہانت کا، اس کو جو تیری اہانت یعنی تیری رسوائی کا ارادہ بھی کرے گا تو میں اس کو ذلیل و رسوا کر کے چھوڑ دوں گا اس دنیا میں بھی، اور آخرت میں بھی یہ مضمون جو ہے وہ حاوی ہے۔ مراد یہ ہے کہ کئی ایسے لوگ ہیں، غیر احمدی علماء بھی ہیں، عوام بھی ہے، غیر مسلم بھی ہیں، جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اناپ شناپ جو ہے وہ بولتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ جو کوئی ارادہ بھی کرے گا، یہ نہیں کہ کہے گا، کہنے کی تو بات دور بات آتی ہے، فرمایا اگر کوئی اپنے دل میں ارادہ بھی کرے گا کہ وہ مسیح موعود علیہ السلام کی کوئی ذلت کر سکے یا ان کو رسوائی کے ساتھ یاد کر سکے، فرمایا کہ میں اس کو ذلیل و رسوا کر دوں گا۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں پچھلے کوئی 100 سال کی، تو جو بھی بڑا معاند احمدیت آپ کے ذہن میں آتا ہے، چاہے وہ عیسائیوں میں سے ہو، ہندوؤں میں سے ہو، مسلمانوں میں سے ہو، چاہے وہ سیاستدانوں میں سے ہو، چاہے وہ علماء میں سے ہو، چاہے وہ عوام کے زمرے میں سے ہو، جس زمرے میں بھی آپ اس شخص کو دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ خدا نے کیسے اس کو ذلیل و رسوا کیا، جس نے مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف جو ہے مغالطات بکے۔ بس یہ ہے خدائی تعریف۔ دیکھیں مولوی محمد حسین بٹالوی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے والد کے عطا کردہ پیسوں پہ جو ہے اس نے پڑھائی حاصل کی، پھر مسیح موعود علیہ السلام کا ایک زمانے میں بچپن میں وہ دوست بھی تھا، لیکن جب اس نے مخالفت کی تو خدا نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس کے اپنے بچے بگڑ گئے، اس کی بچیاں بگڑ گئیں، اور ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ آج شاید ہی کوئی ہو جس کو پتا ہو کہ مولوی محمد حسین بٹالوی کی قبر کدھر ہے۔ میرے ٹیچر ہیں جامعہ میں نے ان سے پڑھا ہے، مولانا ہادی علی چودھری صاحب، انہوں نے بتایا کہ جب سن 91 میں غالباً جب خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالی قادیان گئے ہیں، تو وہاں پہ حضور نے ہادی علی چودھری صاحب کی ڈیوٹی لگائی کہ جائیں جا کے پتہ کریں کہ مولوی محمد حسین بٹالوی کی قبر کدھر۔ مجھے یاد پڑتا ہے ہادی صاحب نے بتایا کہ جب وہ تحقیق کر کے واپس آئے تو پتہ چلا کہ ایک گمنام قبرستان ہے جہاں پہ غلط قسم کی عورتوں کی قبریں بنائی جاتی، وہاں پہ مولوی محمد حسین کی قبر ہے، اور بہت ہی خستہ حالت ہے۔ یہ تو اس شخص کا حال تھا، انجام تھا، جس نے مسیح موعود علیہ السلام کی رسوائی کرنے کا اپنی طرف سے بیڑا اٹھایا تھا۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے براہین احمدیہ لکھی تو اس نے بڑے اچھے الفاظ میں یاد کیا، اور جب مسیح موعود علیہ السلام نے دعویٰ کیا کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو مامور کیا اس زمانے میں، تو وہی تھا، وہ اپنی رسالے میں لکھتا تھا اشاعت و سنہ میں کہ میں نے ہی آسمان پہ چڑھایا اور میں ہی زمین پہ گراؤں۔ بس دیکھیں کہ خدا نے کیسے اس کی رسوائی کا سامان کیا اور اس کو کیسے گرایا۔ پھر الیگزینڈر ڈوئی کو دیکھ لیں کہ جب اس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی زبان استعمال کی، خدا تعالیٰ نے اسی زبان پر لقوہ مار دیا، اور ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس کو یاد کیا جاتا۔ اس نے شہر بنایا جس کا نام تھا زائن، ایلانوئے میں ہے۔ میں خود اس شہر میں تقریباً 3.5 سال رہا ہوں بطور مبلغ کے، اور میں خدا کو حاضر اور ناظر جان کر یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس شہر میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو جانتا ہو کہ الیگزینڈر ڈوئی تھا کون۔ میں نے کئی دفعہ یہ چیز جو ہے یہ کر کے دیکھی کہ میں شہر میں نکل جاتا اور مختلف لوگوں سے ملتا اور ان سے پوچھتا کہ تمہیں پتا ہے کہ ڈوئی کون ہے، تو وہ کہتے ہم نہیں جانتے۔ اور ایک دفعہ ایک کافی شاپ پہ میں گیا، وہاں پہ ڈاوی واوی نام کی انہوں نے ایک کافی کا وہ کافی لگائی ہوئی تھی،
تو جو کافی بیچ رہی تھی خاتون وہ معمر عمر کی خاتون تھی، 60-70 سال ان کی عمر ہوگی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ڈاوی واوی کیا لکھا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ مجھے نہیں پتا. میں نے اسے پوچھا کہ کیا آپ جانتی ہیں کہ اس شہر کو بنایا کس نے تھا، اس کا بانی مبانی کون تھا؟ کہتی ہے میں نہیں جانتی. میں نے کہا اس شہر کا جو بانی تھا اس کا نام تھا الیگزینڈر ڈوئی، جس کے نام پہ یہ آپ نے غالباً یہ کافی کا نام رکھا ہوا ہے. وہ عورت اسی شہر میں پیدا ہوئی تھی، 60-70 سال اس کی عمر تھی، اسی شہر میں پیدا ہوئی تھی، اور اس کو الیگزینڈر ڈوئی کا نام تک معلوم نہیں تھا. اور الیگزینڈر ڈوئی کوئی بہت دور کے زمانے میں نہیں ہوا، 100 سال گزرے ہیں بمشکل الیگزینڈر ڈوئی کو ہوئے. اور جب میں نے اسے بتایا کہ اگر تم نے مزید معلومات حاصل کرنی ہے تو جماعت احمدیہ کی مسجد ہے، تم اس کے اوپر آ جاؤ، وہاں پہ کبھی بھی آؤ تو میں خود تمہیں اسلام احمدیہ تو اس شہر کے بارے میں بتاؤں گا. تو جب میں نے اس کو اپنی مسجد کا ذکر کیا تو اس نے فوراً کہہ دیا اچھا وہی تمہاری مسجد ہے جس کے باہر لکھا ہوا ہے لو فار آل ہیٹڈ فار. تو یہ دیکھیں، یہ ہے خدا کی تقدیر کہ جس نے مسیح موعود علیہ السلام کو رسوا کرنے کا ارادہ کیا تھا، خدا نے اس کو رسوا کر دیا اور دنیا نے اس کو بھلا بھی دیا. لیکن مسیح موعود علیہ السلام کا نام ہر جسے کہتے ہیں کونے میں دنیا کے اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا. بس یہ ہے خدائی وعدہ انی مہین من ارادہ احانتا کا پورا ہوتے ہوئے، جس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وَإِذَا، اور جب قیلا کہا گیا لہم ان سے آمنو ایمان لے آؤ بما انزل اللہ اس پر جو اللہ نے نازل کیا، قالو انہوں نے کہا نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں بما اس پر انزلا نازل کیا گیا علینا ہم پر، کہتے ہیں کہ ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا. وَيَكْفُرُونَ اور ہم انکار کر دیتے ہیں بما اس پر وراءہ جو اس کے علاوہ ہے. وَهُوَ الْحَقُّ جبکہ صداقت یہ ہے مصدقاً لما معہم جبکہ یہ حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے جو ان کے پاس ہے، لیکن یہ پھر بھی اس کا انکار کرے. قل تو کہہ دے فلیما پس کیوں تقتلون تم قتل کرتے ہو یا قتل کرنے کے درپے ہو انبیاء اللہ خدا کے انبیاء کا من قبل اس سے پہلے. مراد یہ کہ تم کیوں اگر یہ جو تم کہتے ہو اگر وہی سچ ہے تو پھر تم کیوں خدا کے انبیاء کو قتل کرنے کی کوششیں کرتے رہے ہو. ان کنتم مومنین اگر تم ایمان والے ہو. وَلَقَدْ اور یقیناً جاءکم تمہارے پاس آیا موسیٰ علیہ السلام بالبیناتی واضح اور کھلے کھلے نشانوں کے ساتھ. ثم پھر اتخذتم تم نے پکڑ لیا العجلہ، اجلا کہتے ہیں بچڑے کو، من بعد ہی بعد اس کے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے نشانات واضح واضح نشانات تمہارے پاس لے کر آنے کے بعد بھی تم نے یہ حرکت کی کہ تم نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی. وانتم ظالمون اور تم تو ظالموں میں سے، اور تم تو ظالم تھے. وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم تمہارا وعدہ، تمہارا میثاق یعنی ہم نے تم سے وعدہ لیا، پختہ عہد لیا. ورفعنا اور ہم نے بلند کیا فوقکم تمہارے اوپر الطور طور پہاڑ کو. خذو پکڑو، مراد یہ ہے کہ جب ہم نے تم سے عہد لیا کوہ طور کے دامن میں یہ کہتے ہوئے کہ پکڑو کس چیز کو، ما آتیناکم جو ہم نے تم کو دیا ہے، یعنی کہ جو تعلیمات ہم نے تمہیں دی ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑ لو، ان پر عمل کرو. مراد یہ ہے مضبوطی سے پکڑو. آتیناکم پکڑو ان کو بقوت قوت کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لو. واسمعوا اور سنو. قالو انہوں نے کہا سمعنا ہم سنتے ہیں، یا یہ کہ ہم نے سنا. قالو انہوں نے کہا سمعنا ہم نے سنا، وا اور عصینا ہم نے نافرمانی کی. یہ تھا قول یہودیوں کا. جب خدا نے ان کو کہا کہ سنو تو وہ کہتے تھے ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، سمعنا و عصینا. لیکن مومنوں کو اللہ تعالیٰ یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم کہا کریں سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. واشربوا اور پلائی گئی ان کو فی قلوبہم ان کے دلوں میں. مراد یہ ہے کہ ان کے دلوں میں پلا دی گئی سے مراد بنتی ہے کہ ان کے دلوں کو بھر دیا گیا. کس چیز سے؟ العجلہ بچڑے سے. مراد یہ ہے کہ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت بھر دی گئی.
کس وجہ سے؟ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے. قل، تو کہہ دے، بئس ما، بہت ہی برا ہے، یأمرکم، وہ تمہیں حکم دیتا ہے، بھی اس کے ساتھ، ایمانکم، تمہارا ایمان. مطلب ہے کہ وہ بہت ہی بری بات ہے جس کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے. ان کنتم مومنین، اگر تو تم ایمان رکھنے والے ہو. بامحاورہ ترجمہ ہے، تو ان سے کہہ دے کہ اگر تم مومن ہو تو بہت ہی برا ہے جس کا تمہیں تمہارا ایمان حکم دیتا ہے. قل، تو کہہ دے، ان کانت، اگر ہوتی، لکم، تمہارے لیے، الدار الاخرہ، دار کہتے ہیں گھر کو، آخرہ مطلب آخرت کا گھر، الدار الاخرہ آخرت کا گھر، عند اللہ، خدا کے پاس. تو کہہ دے کہ اگر اللہ کے پاس یا اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمہارے لیے ہی ہے، خالصتاً، خاص طور پر تمہارے لیے ہی ہے، من دون الناس، من سے، دون الناس، لوگوں کو چھوڑ کر، یعنی کہ لوگوں کے سوا صرف تمہارے لیے ہی اللہ کے پاس آخرت کا گھر ہے، پھر کیا کرو؟ فرمایا فتمنوا الموت، پس تمنا کرو موت کی، ان کن تم صادقین، اگر تو تم سچے ہو. اگر تو تم سچے ہو تو تم پھر یہ تمنا کرو کہ خدا تمہیں موت دے دے، اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ کیا تمہاری بات سچی ہے یا وہ بات سچی ہے جو خدا فرماتا ہے. فرمایا ولن، اور ہرگز نہیں، یتمنوہ، وہ اس بات کی تمنا کریں گے، ابداً، کبھی بھی. مراد یہ ہے کہ وہ ہرگز اس بات کی کہ ان کو موت آ جائے تمنا نہیں کرنے لگے. کس وجہ سے؟ فرمایا بما، اس وجہ سے، قدمت کا مطلب ہوتا ہے آگے بھیجا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں میں، جو انہوں نے کام کیے تھے اس کی وجہ سے وہ کبھی بھی اس قسم کی تمنا نہیں کرنے لگے، موت کی خواہش کرنے ہی نہیں لگے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ علیم، علیم کہتے ہیں خوب جاننے والا یا سب جاننے والا، بالظالمین، ظالموں کا. مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے. اس رکوع کی یہ آخری آیت ہے، اس پر آج کی کلاس کو ختم کرتے ہیں. فرمایا وَلَا تَجِدَنَّهُمْ، وا اور لا، ضرور، تَجِدَنَّهُمْ، تو انہیں پائے گا، وَلَا تَجِدَنَّهُمْ، اور تو ضرور انہیں پائے گا، احرسا، سب سے زیادہ لالچ کرنے والا، سب سے زیادہ حریص. حریص کا لفظ اسی سے نکلا ہے، حرسا سے. احرسا کہتے ہیں سب سے زیادہ، احرس الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ حریص تو انہیں پائے گا. کس بات پر؟ علی حیاتن، زندگی کے لیے سب سے زیادہ تو ان کو حریص پائے گا. ومن الذین، اور ان لوگوں میں سے بھی، اشرکو، انہوں نے شرک کیا. مراد یہ ہے، اور تو انہیں سب لوگوں سے زیادہ زندگی پر حریص پائے گا، حتیٰ کہ ان سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا. یودو، وہ خواہش کرتا ہے. ود لفظ ہے، ود جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے خواہش کرنے والا. ودود جو ہے، ودود بھی خدا تعالیٰ کی صفت ہے، مطلب اسے ہوتی ہے کہ محبت کرنے والا. یودو، وہ خواہش کرے گا یا وہ محبت کرتا ہے، کس بات کی اور کون کرتا ہے؟ فرمایا احدہم، ان میں سے ہر ایک، یعنی کہ جن خاص یہودیوں کا یہاں پہ ذکر چل رہا ہے، فرمایا ان میں سے ہر ایک یہی خواہش کرتا ہے، لو، کاش، یعمرو، وہ عمر دیا جائے، یعنی کہ اس کو زندگی دی جائے، الفا سنتن، الفا، ہزار، سنتن، سال، اور تو انہیں سب لوگوں سے زیادہ زندگی پر حریص پائے گا، حتیٰ کہ ان سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا. ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش وہ 1000 سال عمر دیا جاتا. وما، اور نہیں، ہوا وہ، بمزاحزہ، اسے اس سے بچانے والا. کس سے بچانے والا؟ ان کا ایسی خواہش کرنا ان کو نہیں بچا سکتا، من العذابی، عذاب سے، ان یعمر، کہ وہ ایسی عمر دی جائیں، یعنی کہ ایسی لمبی عمر دی جائیں، ان کو عذاب سے نہیں بچا سکتا. بالآخر ان کا انجام عذاب الہی ہی ہے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بصیرن، بصیر کہتے ہیں سب کچھ دیکھنے والا، بما یعملون، جو وہ کرتے ہیں، اور اللہ اس پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے جو وہ کرتے ہیں. یہاں پہ جو یہ رکوع تھا یہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے. آیت نمبر بنتی ہے 97 آیت ہے جو یہاں پہ ختم ہوئی. انشاءاللہ تعالیٰ اب کل 98 آیت سے آگے ہم اپنی کلاس کو چلائیں گے.